أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے، بہذا القرآن، اس قرآن پر، ولا بالذی، اور نہ ہی ان پر، بین یدیہ، جو اس سے قبل گزر چکی، ولو تری، اور کاش تو دیکھے، اذ الظالمون، جب ظالم، موقوفون، کھڑے ہوں گے، عند ربہم، اپنے رب کے سامنے، یرجع، ڈالیں گے، بعضهم الی بعض، ایک دوسرے پر، القول، بات کو، یقول الذین استضعفوا، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو بڑائی کرتے تھے، لولا انتم، اگر تم نہ ہوتے، لکننا مؤمنین، تو ہم ایمان والے ہوتے۔ اس پورے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار میں جو کمزور اور طاقتور لوگ تھے ان کے مکالمے کو اور ان کی کیفیت کو ذکر کیا ہے۔ کافر سب کے سب یہ کہتے تھے کہ ہم اس قرآن پر ایمان نہ لائیں گے، ولا بالذی بین یدی، اور نہ ہی اس پر جو اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ اس سے پہلے گزرنے والی تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحائف ہے، یعنی جو کتاب، جو صحیفہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے، وحی کی ہے اپنے نبیوں کی طرف، ہم کسی پر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھیں، اگر ایک شخص، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ عیسائی جو ہیں وہ تمہارے بہت قریب ہیں، ان کے دل تمہارے لیے نرم ہیں، اس لیے کہ اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، رسالت کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں۔ اب بات جو آ کر اٹکی ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آ کر اٹکی ہے۔ ان سے بات کرنا، ان سے کلام کرنا، ان کو بات سمجھانا آسان ہے کہ اللہ کو تم مانتے ہو، لہٰذا اللہ کے بارے میں گفتگو کرنے کی، بحث کرنے کی، ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وحی کو مانتے ہو، وحی پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتاب کو مانتے ہو، کتاب پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کتاب بھی نازل کرتے ہو، تو تم مانتے ہو۔ اب بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، تو ان سے بات کرنا، ان کو سمجھانا، ان کو قریب کرنا نسبتاً آسان ہے۔ یہاں پر مشرک یہ کہہ رہے ہیں کہ لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، ہم نہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ ہی ان کتابوں پر ایمان لائیں گے جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔ گویا کہ جس طرح اللہ کی وحدانیت کے وہ منکر ہوئے، وہ وحی کے بھی منکر ہوئے، کتابوں کے منکر ہوئے، رسالت کے منکر ہوئے، تو ان سے بات کرنا، ان کو سمجھانا، ان کو قائل کرنا وہ نسبتاً مشکل ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش کہ تو دیکھے اس وقت ان کی حالت کو کہ جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وہ ساری بات آگے اللہ نے ذکر فرمائی ہے کہ یہ آپس میں کیا گفتگو کریں۔ یرجع بعضهم الی بعض القول، یہ ایک دوسرے پر بات کو ڈالیں گے۔ ایک دوسرے پر کیسے؟ آگے اللہ نے ذکر بھی فرمایا، یقول الذین استضعفوا، وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے، نچلا طبقہ تھا، وہ کہے گا للذین استکبروا، ان لوگوں کو جو بڑائی کرتے تھے، جو سردار تھے، جو ان کے پیشوا اور مقتدا بنے ہوئے تھے، ان کو یہ کہیں گے لولا انتم لکننا مؤمنین،
اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے۔ قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، جنہوں نے بڑائی کی، بڑے درجے کے لوگ، سردار لوگ، پیشوا اور مقتدا، وہ یہ کہیں گے للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کمزور تھے، انحن صددناکم، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا، عن الہدی، ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، بعد اس کے کہ وہ تم تک پہنچ چکی، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود گناہ گار تھے۔ وہاں پر وہ سردار جو کہا کرتے تھے کہ میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں، اتنی نفری ہے اور میرے اتنے بیٹے ہیں، میں دے کر جان چھڑوا لوں گا، آج کیا کہہ رہے ہیں؟ انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا؟ جتنی ہدایت ہمارے پاس آئی اتنی ہی ہدایت تمہارے پاس آئی۔ دیکھیں کہ انبیاء علیہم السلام اس طرح کی کوئی تفریق نہیں کرتے کہ مالدار کے پاس جائیں اور غریب کے پاس نہ جائیں۔ مالداروں کے پاس بھی جاتے ہیں انبیاء علیہم السلام، اور غرباء کے پاس بھی جاتے ہیں، مساکین کے پاس بھی جاتے ہیں، بلکہ انبیاء علیہم السلام کی ابتداءً اتباع کرنے والے غرباء ہوتے ہیں۔ وہ واضح ہے وہ بخاری شریف کی اس حدیث سے کہ جب صحابہ کرام ہجرت فرما کر حبشہ کی طرف چلے گئے تھے تو شاہ حبشہ کے پاس پھر یہ وفد گیا تھا مشرکین مکہ کا، جس میں ابو سفیان بھی تھے۔ تو شاہ حبشہ نے ابو سفیان سے سوالات کیے تھے، بہت سارے سوالات، بخاری شریف میں سارے مذکور ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ سوال تھا اس کا۔ ابو سفیان نے یہ جواب دیا تھا کہ غریب لوگ ہیں۔ تو شاہ حبشہ نے کیا جواب دیا کہ انبیاء کی پیروی کرنے والے ابتداءً غریب ہوتے ہیں۔ یعنی وہ شاہ حبشہ چونکہ عیسائی تھا، وہ سارے وہی سوال کر رہا تھا جو سابقہ انبیاء کے ساتھ پیش آ چکے تھے کہ نسب کیسا ہے، ان کے پاس مال و دولت کیسا ہے، ان کی پیروی کرنے والوں کی اقتداء جو ان کی اقتداء کرتے ہیں ان کی کیفیت کیسی ہے، وہ بہت سارے سوالات اس نے کیے۔ ایک سوال اس نے یہ بھی کیا کہ پیروی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے کیا جواب دیا کہ غرباء اور مساکین، کم درجہ کے لوگ ہیں۔ تو شاہ حبشہ نے کیا جواب دیا کہ انبیاء کی پیروی کرنے والے ابتداء کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام اس طرح کی کوئی تقسیم نہیں کرتے، کوئی تفریق نہیں کرتے کہ مالدار کے پاس جائیں اور غریب کے پاس نہ جائیں، یا غریب کے پاس جائیں اور مالدار کے پاس نہ جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے یہ بات کہی کہ اگر ان غریبوں کو اپنے پاس سے اٹھا دیں پھر ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میں نے ان کو اٹھایا اور پھر مجھ پر اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر مجھے کون بچائے گا؟ تو انبیاء علیہ السلام کے نزدیک یہ دنیا کے مال کی کوئی حیثیت اور کوئی قدر نہیں ہوتی۔ وہ دیکھتے ہیں ایمان کو، ایمان والا ہے غریب ہے تو اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اس کو اپنے قریب کرتے ہیں۔ مالدار ہے تو وہ ایمان لے آئے تو اس کو بھی اپنے قریب کرتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک قدر کس کی ہوتی ہے؟ ایمان۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، جب تمہارے پاس ہدایت پہنچی ہے تو کیا ہم نے تمہیں روکا تھا؟ بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود گناہ گار تھے، خود مجرم تھے۔ آج اپنے گناہ کا بوجھ اور بار ہمارے اوپر نہ ڈالو۔ وقال الذین استضعفوا، اور کہا ان لوگوں نے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو تکبر کرتے تھے، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ دن اور رات کی تمہاری تدبیریں، جو تم دن اور رات میں تدبیریں کیا کرتے تھے کہ اس وقت جاؤ اور راستے میں کانٹے بچھاؤ، وہ تم خود بچھاتے تھے یا ہمیں کہتے تھے؟ قتل کرنے کی بات آئی تو تم خود آئے تھے یا ہمیں بھیجا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اور ٹھٹھا اڑانے کے لیے بازاروں میں تم خود گئے تھے یا ہمیں بھیجا تھا؟ پتھر مارنے کے لیے تم خود آئے تھے یا ہمیں بھیجا تھا؟
بل مکر اللیل والنہار، تم ہی تو ہمیں کہتے تھے، تم ہمیں تربیت دیا کرتے تھے، تم ہمیں جو تدبیریں سکھایا کرتے تھے، تو تمہارے دن اور رات کے جو مکر ہیں، اذ تأمروننا، جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے، یعنی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تم ہمیں کھڑا کرتے تھے، تمہارے کہنے پر ہم کھڑے ہوتے تھے، ان نکفر باللہ، اذ تأمروننا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ ہم انکار کر دیں اللہ کا، ونجعل لہ، اور ہم بنا دیں اس کے لیے اندادا، شریک، اللہ کے مقابل کھڑا کرنے کا تم ہمیں کہتے تھے، اللہ کے انکار کا تم ہمیں کہتے تھے، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور وَأَسَرُّ، اور وہ چھپائیں گے، الندامتا، شرمندگی کو، اس وقت جب شرمندگی ہوگی، کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا، تو اس وقت وہ شرمندگی کو چھپائیں گے، لما رأوا العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، وجعلنا الاغلال، وجعلنا، اور ہم ڈال دیں گے، الاغلال، طوق، فی اعناق، ان کی گردنوں میں، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اس وقت جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پھر ہم ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے، هل یجزون، یہی بدلہ دیا جائے گا، الا ما كانوا يعملون، جو کام وہ کیا کرتے تھے۔ یہ جو عربی میں حل کا جو لفظ ہے یہ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب اس کے بعد الا کا لفظ آ جاتا ہے پھر یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہی بدلہ دیا جائے گا ان کو جو وہ کام کیا کرتے تھے۔ ویسے لفظی ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ کیا وہ بدلہ دیے جائیں گے مگر جو کام وہ کیا کرتے تھے، تو اس سے بھی تاکید پیدا کرنا مقصد ہے کہ ان کا بدلہ یہی ہے جو ان کو دیا جا رہا ہے، کہ ان کی گردنوں کے اندر طوق ڈال کر اور پیروں کے اندر بیڑیاں ڈال کر اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال کر ان کو مجرموں کی طرح گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ وما ارسلنا فی قریۃ، نہیں بھیجے ہم نے کسی بھی بستی میں، من نذیر، ڈرانے والے، الا قال مترفوہا، الا مگر، قال کہا، مترفوہا، اس کے مالداروں نے، یعنی جس بستی میں بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں اس کے مالداروں نے یہی بات کہی ہے، انا، بے شک ہم، بما ارسلتم بہ، جو تم دے کر بھیجے گئے ہو، کافرون، اس کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی مالدار ہمیشہ سے وہ انبیاء علیہ السلام، انبیاء کی تعلیمات، انبیاء کی وحی کا انکار کرتے رہے ہیں، اور وہ یہ علل اعلان کہتے تھے، ببانگ دوہل کہتے تھے کہ انا بما ارسلتم بہ کافرون، کہ جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ الا قال مترفوہا، اس کے جو مالدار ہوتے تھے ان کا قول یہی ہوتا تھا۔ وقالو، اور وہ یہ کہتے تھے، نحن، ہم، اکثر اموالا و اولادا، زیادہ ہیں مال کے اعتبار سے اور اولاد کے اعتبار سے، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب نہ دیا جائے گا۔ یعنی وہ مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت کو وہ اللہ کی رضا سمجھا کرتے تھے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو پھر اللہ ہمیں مال کیوں دیتا؟ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو پھر اللہ ہمیں بیٹے کیوں دیتا؟ تو بیٹوں کی کثرت اور مال کی کثرت وہ اللہ کی خوشی کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ وما نحن بمعذبین، اور جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب ہمیں نہیں دیا جائے گا۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان ربی، بے شک میرا رب، یبسط الرزق، پھیلا دیتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ یعنی اس سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بہت سارے لوگ، ان کو اللہ نے مال دے رکھا ہے لیکن ان کو مال کا ملنا ان کے لیے اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اور کتنے ہی ایمان والے لوگ، صاحب تقوی، پرہیزگار لوگ،
وہ تنگدستی کی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ یعنی فاقوں پر زندگی بسر کر دیتے ہیں، وہ قوت لا یموت کے مالک بھی نہیں ہوتے، اس طرح زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن وہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ تو دنیا کی جو مال و دولت ہے، دنیا کی جو کثرت ہے، یہ اللہ کی خوشی یا ناخوشی کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کی راضی اور اللہ کے راضی اور ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ شخص اللہ کے احکامات کو کتنا تسلیم